بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے فیض صاحب کہ کوئی لیڈیز ہے جو خلا لینا چاہتی ہے لیکن ان کے شوہر ان کو خلا نہیں دینا چاہتے اور شوہر نے دوسرے شادی کر لیے اور وہ ان کو ایسے اٹکا کے رکھنا چاہتے صرف، اور جو لوگ جاتے ہیں اور بولتے ہیں آپ کی بیوی آپ کو خلا لینا چاہتی، وہ بیوی کی بھی کوئی ذمہ داری اٹھاتے نہیں، ان کے بچوں کی بھی کوئی ذمہ داری اٹھاتے نہیں، اور کوئی جا کے اگر ان کو سمجھاتے کہ ان کو خلا دے، ان کا ارادہ ہے خلا لینے کا، آپ ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے، خلا لے لیجئے، تو وہ بولتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے میاں بیوی کے بیچ میں دراڑ ڈالنا، اور ایسا خلا طلاق یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مطلب کہ وہ ہوتا ہی نہیں کچھ فیصلہ، تو ایسے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے، مطلب کیا ہے اس کا حل، کیا ہوگا اس کا؟ ایک بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک خاتون ہے، ان کے شوہر نے دوسرا نکاح بھی کر لیا، ان کو چھوڑ بھی دیا، ان کی ذمہ داری بھی نہیں نبھا رہے، لیکن ان کو خلا بھی نہیں دیتے یا طلاق بھی نہیں دیتے، مطلب نہ ان کو چھوڑتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنا گھر بسا لیا، سب کچھ کر لیا۔ ایک آدمی کا دوسرا نکاح کرنا یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس پہ تو ہم کچھ نہیں بول سکتے، لیکن رہا کہ پہلی بیوی کو چھوڑ دینا، خلا نہیں دینا، طلاق نہیں دینا، ذمہ داری نہیں اٹھانا، جبکہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے خلا دے دو، اس معاملے میں کیا کرے؟ جب وہ بولنے جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ نہیں یہ طلاق وغیرہ اور خلا بری چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، خلا بیوی کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خلا بیوی کا حق ہوتا ہے۔ تو ابھی چونکہ خضاعت ہمارے پاس قاضی والا سسٹم ہے نہیں، اگر قاضی کا کہیں سسٹم بھی ہے تو قاضی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نافذ کر سکے اپنے حکم کو۔ نتیجتاً ایسا بہت ساری عورتوں کا ہو رہا ہے کہ ان کے شوہر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، یا پھر کبھی تنگ کرنے کی نیت سے بیچاری کو خلا بھی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں جو پرسنل لا ہے ہمارا، اس کے اندر خلا ایکول ٹو 1 طلاق ہوتی ہے، جبکہ خلا میں ایک طلاق بھی دے سکتے ہیں، اور خلا صرف خلا بول کے ہو سکتا ہے۔ اس میں علماء لکھتے ہیں بیوی جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، خلا بول کے لے لے، خلا ہو گیا، خلا شوہر بھی بولے تجھے خلا دیا، اور اگر بولتی طلاق دو خلے میں تو وہ ایک طلاق دے دیں گا، جب طلاق دیں گا تو ایک طلاق ہو جائیں گی، اور خالی خلا لیں گی تو ایک بھی طلاق نہیں ہوں گی، صرف خلا رہیں گا۔ اب ڈیپینڈ ہے کہ بیوی اگر خلا مانگے تو خلا دے دے، طلاق مانگتی تو ایک خلے کے اندر ایک طلاق دے دے، لیکن وہ شوہر دیتا نہیں۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، جب ایسا کچھ ہوتا تھا تو قاضی ہوتے تھے اس زمانے میں، قاضی کا کام ہوتا تھا اس کو بلا کے پریشرائز کرے کہ تم کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، تو خلا دو یا تو ایک طلاق دو، اس کو چونکہ ڈیمانڈ عورت کی طرف سے تو ایک طلاق ہی دیں گا، یا تو تم پھر طلاق دے دو۔ شوہر بولتا ہے مجھے طلاق دینا نہیں، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا چونکہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن آپ کے کیس میں تو اس نے چھوڑ بھی دیا، ذمہ داری بھی نہیں اٹھا رہا اور طلاق بھی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بول سکتا ہے کہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے، میں تو ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، اس کو الگ ہونا ہے تو ہو جائے، تو پھر قاضی بولیں گا چلو خلا لے لو، اور خلا لے کے سپریشن کر دیں۔ لیکن جب ایسا نہ ہو، آدمی تنگ کرنے کے لیے عورت کو اٹکا دے بیچاری کی زندگی، تو تب قاضی کو ایک اختیار ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نکاح فسخ۔ قاضی میرج کو ڈیزالو کر دیتا اپنے طرف سے، اور یہ رائٹ اس کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اب خضات ہے نہیں تو یہ ڈیزولوشن کا جو طریقہ یہ اب ختم ہوگا، تو فسخ کا سسٹم نہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ وہ آدمی کو منائے، سمجھائے، پریشرائز کرے، اب جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے بہرحال وہ کرے، تاکہ کانسٹیٹیوشنلی شریعہ اعتبار سے تو عورت اگر چھوڑنا چاہے تو ہو گیا، وہ ایکسیپٹڈ۔ آدمی کو بھی تو حکم ہے کہ اگر طلاق دینا ہے تو پہلی طلاق دے کے ساتھ ہی رہیں گا اس کے پاس، وہ دوسری طلاق دینے تک۔ یہاں تو کانسٹیٹیوشنلی شریعہ پوائنٹ آف ویو سے عورت کو اگر خلا لینا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پیریڈ دینا، آدمی کو بولیں گے وہ جا سکتی سیدھا اپنے والدین کے پاس، کیونکہ اس کا رائٹ ہے، اسلام نے دیا، مطلب اس کو کچھ ایسی تکلیف ہے کہ اپنے شوہر سے رہنا نہیں چاہتی بیچاری، تو اس پہ ظلم نہیں ہونا۔ جب شوہر چھوڑ رہا تو شوہر کو کہا ایک دم مت چھوڑو، چانس دو، بیوی کو چھوڑنا ہے تو کہا تم پورا چھوڑ سکتے ہو ایک دم چھوڑنا ہے تو، اس لیے کہ اس کے حق سینسیٹیو ہے، ڈیلیکیٹ ہے، ہو سکتا ہے اس کو تکلیف پہنچا، تو کہا تم نکلنا چاہو۔ تو بہرحال چونکہ وہ سسٹم نہیں ہے تو تھوڑا مشکل ہے، بٹ لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ کانسٹیٹیوشنلی اگر طلاق چاہیے تو مطلب لکھا پڑھی جو بولیں گے پیپر ورک، تو اس کو منانا پڑے گا، ورنہ شریعہ پوائنٹ آف ویو سے تو خلا لینے سے سپریشن، علیحدگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیے وہاں کیا ہو سکتا ہے، لوکل لوگوں کو، دوسری مسلمان جماعتوں کے ذمہ داروں کو، عام لوگوں کو بول کے پریشر ڈیولپ کر کے پولیٹیکل کچھ کر کے کر سکتے ہیں تو بہرحال کر لیں، تاکہ پیپر کاغذی کارروائی کی طرف سے ہو جائے۔ رہا اگر عمر رسیدہ خاتون ہے، اس کو دوسرا نکاح کرنا نہیں ہے، اس کے نکاح میں ہے اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تاکہ رہے ایک شوہر ہے اس کا، چلیے اس کے آتا نہیں ہے، کبھی ہو سکتا آ جائے کچھ دنوں میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی خاتون ہے جو اب شادی بھی کرنا چاہتی ہے، چونکہ وہ نہیں رہ رہا ہے، تو پھر تو یہ تکلیف دے رہا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس شوہر کو، میں نصیحت کروں گا کہ وہ اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسا نہ کریں، بلکہ بیچاریوں کو آزاد کرتے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں غلیظ، تو نتیجتاً پھر عورتوں کو ایک ہی سہارا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنلی اپنا رائٹ لینے کے لیے، پھر وہ کورٹ جاتی ہے، چونکہ کورٹ میں ڈیورس ہوتی ہے، پھر ہم لوگ چلاتے ہیں کہ کورٹ کچہری اس میں صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، تو بھائی صحیح طریقے سے جب کر سکتے ہو تب تو کرتے نہیں ہو، اور جہاں پھر حق دیتے نہیں ہو، پھر بیچاریاں جب مجبور ہو کے جاتی تو بولتی عورتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا۔
ہم بھی اپنا ان کو حق دیں، وہ بھی اپنا حق کرے، تو بہرحال یہ دونوں معاملہ چلے گا. تو لہٰذا میں نصیحت کروں گا اس آدمی کو کہ اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس عورت کو چھوڑ دے، نہیں تو واپس آئے. ایک دن باری اس کی، ایک دن باری اس بیوی کی رہیں گی، اور پورا خرچہ نان نفقہ بچوں کا وغیرہ ذمہ داری ذات کریں. دیکھیے بتانے کا یہاں مقصد جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں یہ تھا کہ انسان تجارت یا بزنس کو 1 گھنٹے میں نہ بند کر دے، لیکن اگر کسی کو اتنی روزی اللہ تعالیٰ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں دے دیتا ہے تو وہ پھر وہاں سے نکل جائے، کسی اور کو وہ ذمہ داری دے دے، لوگوں کو اپوائنٹ کر دے کہ جو کام کرے، اور وہ پھر وہ کام کرے جو صحابہ وغیرہ خالی وقت میں کیا کرتے تھے. اب یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ کر لیا، کمائی ہوگی، اب گھر جا کے سوتے پڑے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن آدم پر ہر صبح 360 جوڑوں کے حساب سے صدقہ ہے. تو 2 بھائیوں میں صلح کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کسی ہے نا، بہت ساری باتیں اس حدیث میں آتی ہیں. تو لہٰذا اب وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، فرض کے علاوہ نفل نماز بھی اضافہ کر سکتا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتا ہے جو کہ ایک بہت اہم چیز ہے، لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، اپنی سوچ اور صلاحیت سے دوسروں کے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے سوچ سکتا ہے، دوسرے انٹرپرینرز مطلب دوسرے مسلمان آگے بڑھے اور وہ بزنس میں ان کے لیے کوشش کر سکتا ہے. اس کی صلاحیتیں پتہ نہیں کتنا کام آ سکتی ہے. تو یہاں 1 گھنٹہ بزنس کر کے بیٹھنا نہیں ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ کمائیں گا تو زیادہ مدد بھی تو کر سکتا ہے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ کچھ دیر بزنس پہ رہ کر اس کے بعد کا وقت امت کے لیے صرف کرے. آج کتنے ایسے کام ہیں جن میں امت میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے جو ملتے نہیں ہیں، سمجھدار اور سوچ والے لوگوں کی ضرورت ہے جو آگے بڑھ کر آئے اور اپنی صلاحیتوں کو دین اور اسلام اور مسجد اور مدرسے اور دینی اداروں کے لیے جو سرو کرے. لیکن ایسے لوگ نہیں، سوشل ورک کے لیے کرے. ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں. کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنا پورا ذہن 100% اپنے بزنس میں لگا رہے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 1 گھنٹے میں دے رہا ہے، دکان جاری رکھیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے کئی لوگوں کے گھر چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن اس نے جب یہ کام کر لیا، اب اس کے پاس ماشاءاللہ 1 بجے تک وہ فری ہو گیا. 1 بجے کے بعد سے شام تک وہ بہت سارے کنسٹرکٹیو ورک کر سکتا ہے، جس سے امت مسلمہ کے بھلے کے لیے، اپنی کمیونٹی، سوسائٹی جہاں رہتا ہے اس شہر، اس ملک کے بھلائی کے لیے کر سکتا ہے. اس چیز کی آج بہت سخت ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ والنٹریلی لوگ آگے بڑھے. تو لہٰذا حدیث میں جو کہا جا رہا ہے اتنا کمائے جتنی ضرورت ہے، بتانے کا مقصد ہی اتنا کماؤ جتنی ضرورت ہے، اور اس کے بعد بہت سارے کام کرو. ہم کئی صحابہ کو دیکھتے ہیں جو بہت بڑے بڑے بزنس مین تھے، لیکن وہ پوری زندگی اس میں نہیں لگاتے تھے. آپ دیکھیے وہ اعتکاف بھی کر رہے ہیں رمضان کے اندر، آپ دیکھیے وہ نوافل کے اندر رات رات بھر آپ کھڑے ہوئے دیکھیں گے. آپ دیکھیے ان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ جنگوں کے اندر ملیں گے. تو کیا بزنس بند کر دیتے؟ نہیں، تجارتیں چل رہی ہے، لوگ سنبھال رہے ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو دوسری جگہ بھی لگاتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان فوج میں، تو کیا ان کو کوئی بزنس وغیرہ نہیں تھا؟ وہ بھی تھا، لیکن فل ٹائم سروس اسلامک مملکت کو وہ دے رہے تھے، اور ان کا بزنس پارٹ ٹائم اور فل ٹائم چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اتنا کمائیے جتنا آپ کو ضرورت ہے، اس کے بعد بھی آپ کما سکتے ہیں. اسلام منع نہیں کرتا، اور یہ بھی خیر کا پہلو ہے. انکم آئیں گی تو آپ بہت ساری جگہ صدقات خیرات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ اس ٹائم کو کنسٹرکٹیولی امت کے لیے، اس کے خیر کے لیے، اس کے بھلے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے لگائے تو اس کے بزنس میں انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر ایسی پریکٹس شروع کر دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس کو رزق دیں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. دن دگنی رات چوگنی ترقی پاتے ہوئے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بہت کم وقت لگاتے ہیں. آپ کو اگر واقعات پتا ہو یا کبھی آپ نے دیکھا ہو، بہت سارے ایسے حضرات جو بالخصوص حرم کعبہ جو ہے، کعبہ کے اطراف جو صاف صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں کر سکتے صفائی. مطلب وہ سب میں بھی بہت مخصوص لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کی صفائی کے لیے. اور ان کے اندر وہ لوگ جو صفائی کرتے ہیں نا، ان میں سے کچھ لوگ اپنے ملکوں میں بلینرز ہیں، مطلب کھربوں پتی جس کو بولتے ہیں عام طور پر. اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، لیکن نہ کبھی بزنس دیکھا، نہ کبھی تجارت پہ گئے. حرم کی صفائی کر رہتے ہیں، موقع ملا تو ملک گئے، دیکھا کرا پھر آ کے لگ گئے وہاں جرم. جس کو آپ دیکھ کے بولیں گے ٹوپی اور ہرے کرتا اور ہرے شرٹ وغیرہ، یا الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں جو سامنے ہوتے ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں، آپ کو لگے گا پتہ نہیں بیچارہ بہت غریب ہوگا، معصوم بے سہارا بے کس پریشان حال ہو کر یہاں آیا ہوگا. نہیں میرے بھائی، وہ اتنا مال رکھتا ہے کہ شام میں آپ دیکھیں گے بڑی آڈی کے اندر یا بڑے بڑے گاڑیوں میں جاتا ہوا نکل اور یہاں صفائی کرتے کھڑا. اس کو اپنا پرپس سر ہو گیا، دنیا بھی اس کو مل رہی ہے، آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ بولنے کا مطلب یہ؟ تو یہاں آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ بس اتنا کمائیں. آپ کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، آپ دن بھر کما سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ دن بھر اپنے وقت کو اس میں مت لگائیے. ساتھ میں جو حکم شریعت نے دی وہ کیجیے. اس کے علاوہ بہت ساری سوشل ایکٹیویٹی جس کے لیے اس امت کو جس کی خاص ضرورت ہے وہ بھی کیجیے انشاءاللہ. فلینتھروپی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے جس میں آپ نے پیسے کے ذریعے کچھ کام کرے امت کے لیے، بہت ساری چیزیں وہ کیجیے انشاءاللہ عزیز. تو اللہ نے آپ کو اگر 1 گھنٹے میں دے دیا،
باقی وقت پھر اللہ کے کام میں آپ لگائیے. آپ دیکھیے اس امت میں اگر چند لوگ بھی فارغ ہو جائیں نا تو امت کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی اپنے دنیاوی معاملات کے اندر انشاءاللہ اور اخروی معاملات کے اندر. اللہ رب العزت تمام کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے.